بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں فارسی قاعدے کا سبق نمبر 2، اور یہ فارسی قاعدہ وہ ہے جو تنظیم المدارس کے نصاب میں شامل ہے، اور بہت سے حضرات جو فارسی سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو فارسی سے محبت ہے، وہ چاہتے ہیں فارسی ہم سیکھیں، تو ہمارے لیکچر سماعت کیا کریں، انشاءاللہ تعالی بہتری آپ کی فارسی میں آئے گی اور آپ کو انشاءاللہ تعالی فارسی بھی سمجھ آئے گی۔ ہم شروع کرتے ہیں فارسی قاعدے کا سبق نمبر 2۔ پہلا ہم ریکارڈ کرا چکے ہیں، آپ سماعت بھی کیا ہوگا، اور ساتھ ہی ہم اس پورے لیکچر کے اندر ماضی مطلق معروف کے متعلق پڑھیں گے، ماضی مطلق معروف کی تعریف پڑھیں گے، اس کو بنانے کا قاعدہ پڑھیں گے اور اس کی گردان پڑھیں گے۔ چند مصدر ہوں گے ہمارے پاس، ہم ان مصدر کا معنی یاد کریں گے، اور ساتھ پھر ان مصادر سے کچھ ہمارے پاس اردو والے الفاظ ہوں گے، ہم ان کی فارسی بنائیں گے، اور کچھ الفاظ ہمارے پاس فارسی والے ہوں گے، ہم ان کی اردو ترجمہ کریں گے۔ تو یہ ہمارا خلاصہ ہے سبق کا۔ چلو شروع کرتے ہیں فارسی قاعدے کا سبق نمبر 2۔ ماضی مطلق بنانے کا شعر، نون کو جب دور مصدر سے کیا ماضی مطلق کا صیغہ بن گیا۔ مثال یہ ہے گفتن، اب نون کو ہم دور کر دیتے ہیں تو بچ جاتا ہے گفتا، تا کو ہم ساکن کریں تو بچ جاتا ہے گفت۔ اسی طرح نوشیدن، نون کو جب دور مصدر سے کیا، نوشیدن مصدر تھا، اس کے نون کو ہم نے دور کر دیا، ماضی مطلق کا صیغہ بن گیا، دال کو ساکن کیا، نوشیدن بن گیا، نوشیدن سے نوشید ہو گیا۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6۔ نمبر 1 ماضی مطلق، نمبر 2 ماضی قریب، نمبر 3 ماضی بعید، نمبر 4 ماضی استمراری، نمبر 5 ماضی احتمالی، نمبر 6 ماضی تمنائی۔ یعنی 6 ماضی ہیں۔ فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6۔ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی، یہ 6 قسمیں ہیں۔ اب ماضی مطلق کی تعریف کیا ہے؟ ماضی مطلق کہتے کسے ہیں؟ ماضی مطلق وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ، یہ ہے ماضی مطلق کی تعریف۔ ماضی مطلق وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں، زمانہ گزرا، ماضی کہتے بھی اسے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ ہو، اب اس کام کو کیے ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ، اب یہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ تو اب ماضی مطلق بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ شعر بھی ہم نے پیش کیا تھا کہ نون کو جب دور مصدر سے کیا ماضی مطلق کا صیغہ بن گیا۔ اب طریقہ الفاظ کے اندر بیان کرتے ہیں ماضی مطلق بنانے کا طریقہ۔ مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں، جیسے پروردن ہے نا، اب نون کو گرا دیں، دال کے اوپر بچتا ہے زبر، پروردا، دال کے اوپر ہم ساکن دال کو کر دیں زبر کو گرا کر تو کیا بن جائے گا؟ پرورد، یہ ماضی مطلق بن جاتی ہے۔ اب ہمارے پاس ہے ماضی مطلق معروف کی گردان۔ ماضی مطلق معروف کی گردان ہم کیسے کریں گے؟ 6 صیغے ہیں، واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ اب یہ واحد غائب، پہلے تھا پروردن، نون کو گرا دیا، دال کو ساکن کیا، پرورد بنا۔ اب یہ واحد غائب کی علامت کیا تھی؟ دال، اگر دن والا مصدر ہو، اگر تن والا مصدر ہو تو تا علامت ہے۔ اب واحد غائب پرورد، اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ اس نے پالا، یعنی پالنے کا کام تو کیا جا رہا ہے، زمانہ بعید کے اندر ہوا، زمانہ قریب کے اندر ہوا، ہمیشہ ہوتا رہا، کیا ہے وہ معلوم نہیں ہو رہا، تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ، بس یہ اس نے پالا، کام تو ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح جمع غائب پروردند، انہوں نے پالا، واحد حاضر پروردی، تو نے پالا، جمع حاضر پروردید، تم نے پالا، واحد متکلم پروردم، میں نے پالا، جمع متکلم پروردیم، ہم نے پالا۔ یہ ہے ماضی مطلق معروف کی گردان۔ پرورد، پروردند، پروردی، پروردید، پروردم، پروردیم، یہ ہے 6 صیغے۔
پرورد، پروردند، پروردی، پروردید، پروردم، پروردیم، یہ 6 صیغے آپ نے ان کو ذہن کے اندر رکھنا ہے. اور یہ گردان کس کی تھی؟ ماضی مطلق معروف کی. پرورد اس نے پالا، پروردند انہوں نے پالا، پروردی تو نے پالا، پروردید تم نے پالا، پروردم میں نے پالا، پروردیم ہم نے پالا. یعنی 6 صیغے ہیں. 6 صیغوں کا ترجمہ بھی اسی اعتبار سے ہم کریں گے. اب کچھ ہم سوالات ہیں ہمارے پاس، فارسی کہتے ہیں. اب ان سوالات کے جواب آپ کمنٹس باکس کے اندر بھی آپ دے سکتے ہیں. اور آپ بھی اگر سیکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی پتا چلے گا کہ آپ کتنی دلچسپی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، لیکچر سماعت کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی پتا چلے گا ان سوالات کے جواب جو ہیں یہ آپ نہیں دینے ہیں. سمجھ آئی؟ میں یہ سوال سے دوہراؤں گا. پہلا سوال ہمارے پاس ہے ماضی مطلق کی تعریف کرو، جو اوپر ہم نے کی ہے. نمبر 2 ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ. یہاں پہ ہم نے قاعدہ بھی بیان کیا، یہاں پہ ہم نے ماضی مطلق بنانے کا شعر بھی بیان کیا. نمبر 3 پروردید، اس کا ترجمہ کرنا ہے. ابھی ہم نے جمع حاضر کا یہ صیغہ بنتا ہے، یا دال علامت بھی ہے. اس کا ترجمہ تم نے پالا. آگے ہے نمبر 4 گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ. جمع متکلم کی علامت کیا ہوتی ہے؟ یا میم. گفت کے آخر میں یا میم لگا دیں گے تو کیا بن جائے؟ گفتیم. خوردی کیا صیغہ ہے؟ اب میں یہ نہیں بتاؤں گا، یہ میں نے 2-3 بتا دیے. ایک یہ خوردی آپ نے بتانا ہے کون سا صیغہ ہے، اور علامت بھی بتانی ہے. علامت توجہ کرنی ہے، علامت کون سی ہے. نمبر 6 جمع غائب علامت بیان کرو. جمع غائب کی علامت آسان سی ہے، اگر آپ نے توجہ کیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا بھی جمع غائب کی علامت. نمبر 7 پرورد سے واحد متکلم کا صیغہ بناؤ. واحد متکلم کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اسی کو اٹھا کر آپ نے اس پرورد دال کے بعد لگا دینا ہے، واحد متکلم کا صیغہ بن جائے. آگے نمبر 8 جمع حاضر کی پہچان کیا ہے؟ جمع حاضر کی علامت پہچان کون سا صیغہ بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، اس کی علامت کیا ہے، وہ بھی آپ نے بتانی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس 8 سوال تھے. 2 سے 3 کا میں نے جواب دے دیا، باقی میں نے آپ پر چھوڑ دیا ہے کہ آپ کتنی سمجھ رہے ہیں، آپ کو کتنی سمجھ آ رہی ہے، وہ اس سے پتا چلے گا. اب ہمارے پاس ہے گفتن، یعنی کچھ مصدر ہیں، ہم ان کا ایک تو معنی یاد کریں گے، پھر انہی مصدر میں سے کچھ ہمارے پاس اردو کے الفاظ ہوں گے، ان کی فارسی بنائیں گے، اور کچھ فارسی کے الفاظ ہوں گے، ہم ان کی اردو ترجمہ کریں گے. اب ایک مصدر ہے گفتن، اس کا معنی ہوتا ہے کہنا. شنیدن، اس کا معنی ہوتا ہے سننا. نوشتن، اس کا معنی ہے لکھنا. خاندن، اس کا معنی ہے پڑھنا. خوردن، اس کا معنی ہے کھانا. نمبر 6 نوشیدن، اس کا معنی ہے پینا.